اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم بل ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم ألوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ واعلموا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر دیں گے کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ رزق کو شادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دوئے سپارے نے شروع تو لیس البر جے تو پا شروع ہونا پیا، تو میں عرض کیتا ہے کہ ابواب البر، نیکی لیا بہت ساری قسمان جڑی اللہ تعالیٰ اتو شروع فرمائے پہل، تو وہ جڑے ابواب البر شروع ہے اس نے تحت بہت سارے مسائل اور احکام نے بیان تو بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اتھ بھی قتال نہ ذکر آئے ہیں۔ اللہ نے رائے تے لڑو، اس وقت تک لڑنے رہو جہاں تک فتنہ باقی رہے، اور مشرکاں لڑو، جتھے نہ تساں قتل کیتا تسی نہ قتل کرو۔ وات حج اور عمرے نے مسائل، وات شراب، جوا، قتال، جہاد، عورتوں نے مسائل، نکاح نے، ایلا نے، قسم نے، عدت نے، دودھ پواوڑے نے، ان سارے مسائل تفصیل بیان کرنے تو بعد اور دوبارہ اللہ تعالیٰ جہاد نہ ذکر فرمانے پہلے تھوڑی جی تمہیدی گلاں کیتیاں نے، ایک واقعہ بیان کیتا نے تمہیدن، اور اس تو بعد اگلی آیات بنی اسرائیل نا ایک واقعہ وہ بھی جہاد اور قتال نے متعلقہ ہی ہوئے۔ تا نکاح اور طلاق اور گھریلو معاشرتی مسائل تو بعد جہاد نہ ذکر ہے۔ جہاد چونکہ اس امت واسطے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑا انعام ہے، اور آپ فرمایا جہاد الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، بڑی امت جہاد قیامت تک باقی راسی، ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرنے ہی راسی، اور اللہ تعالیٰ نے رہے تے لڑنا راسی۔ تو اس نے فضائل قرآن مجید کی کثرت راڑن، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا الم تر الی الذین، تو ویکھیا نہیں انہاں لوگوں کی طرف۔ الم ترا نہ مانا ویکھنا، لیکن ویکھنا دو طریقے نال ہونا، ایک اکھیاں نال اور ایک علم واسطے بھی ویکھنے کا لفظ استعمال ہونا۔ تو اتنے ویکھنے تو مراد ہے کہ کیا تسا پتہ لگا یا تسا کوئی علم آئے کہ تسا تو پہلے کچھ لوگ گزرے جڑے جہاد تو جان چھڑا کے اور نسنا چاہنے ہیں، لیکن انہاں بہت نپ کے دا۔ تو یہ روایت جڑی، اس روایت تو مراد روایت علمی، جی کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ ہاتھی آڑا نال کے واقعہ کیتا تسا ویکھیا۔ یا گتریے سپارے نے شروع چالا پہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی
तुसां वेख्या उस बंदे दे जिहड़ा बंदा हज़रत इब्राहीम नाल बहस करैला पिया अपने रब ने मुतालिक, तो ज़ाहिर है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़ारां साल पहले गुजरिया, हज़ूर कतों वेखना है। तो इस वेखने तो मुराद रोयत इल्मी कि तुसां ई खबर सुनी, तुसां ई वाक़या पता चला और तुसां को इस गल्ला दा इल्म आवे। ये भी उही अलम तरा कि क्या तुसां को इस चीज़ दा इल्म आवे। ज़ाहिर है कोई नहीं, अल्लाह ताला ही दसेने पैन और अल्लाह ताला ही देने पैन। कोई ज़माना अल्लाह ताला इत्थे मुतय्यन नहीं कीता कि कदों दा वाक़या। अक्सर उलमा ऐसा हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने कोई नबी गुजरे, उन्हें अपनी कौम जिहाद वगैरह की तरगीब दी थी। तो उन्हें इस गल्ला कोई इतना गिदा नहीं कि भाई जिहाद किताल ये तो बहुत ही खेड है और तुसी असा मरवावना चाहते हो तो गिदी वैले हो। तो अल्लाह ताला उन्हें बहुत एक विखाया कि उत्थे जिथे हूँ रह लिया उत्थे अल्लाह ताला कोई वबा भेज दी थी। ताउन आ गया या करोना आ गया या कोई बी करोना आ गया, कोई वबा आ गई, जिस वबा में वो डर के उतों निकले। उन्हें आके दसिया कि फलाना जिहड़ा इलाका ना बड़ा आबो हवा के लिहाज का बहुत अच्छा और उत्थे इस बीमारी ने कोई असरात नहीं, तो असी सारे उत्थे लगे हुए। इन उतों हज़ारां की तादाद निकले और मौत ने डर की वजह तो कि अगर इत्थे असी रहा तो ये वबा सभी चमुट हुए सी। इन जिस वक्त सारे उत्थे पहुँच गए जिथे उन्हें आबो हवा बहुत अच्छी है और जिथे बीमारी ना कोई नामो निशान, तो अल्लाह ताला फरमाने पहल मैं कुल्लो हो उन कुरान या कुछ आखना पाया कि उन हज़ारां की तादाद है। उलमा आखिर कि 3-4 हज़ार तो शुरू हो के 10,000 12,000 8,000 40,000 70,000 तक मुफस्सिरीन लिखा कि हो सकती तादाद। लेकिन ज़ाहिर है इतनी गल कुरान तो साबित है कि कोई सैकड़े ही नहीं है बल्कि यही तादाद हज़ारां विच, और कितने हज़ार है ये अल्लाह ताला ने इल्म है। उन हज़ारां लोग अल्लाह ताला बग़ैर वबा तो, बग़ैर बीमारी तो और बग़ैर कई सबब तो अल्लाह फरमाया मुँह तो जितने उदो आयो सब मर वजो। तो बस जो ही अल्लाह ताला उन्होंने मौत ने इरादा किया तो वो हज़ारां लोग मर गए। जिस वक्त मरे तो 8 दिन तो बाद 10 दिन तो बाद या एक तवील अरसे तो बाद ये भी अल्लाह ताला पता कि सुबह अहयाओ ये सुबह कदों आया, कितने अरसे तो बाद आया। वत अल्लाह ताला इला सारा ज़िंदा किया और ज़िंदा करके अल्लाह ताला फरमाया कि नबी इस तो पता लगना कि थोड़ा ही अरसा है कि अल्लाह ताला दोबारा इला ज़िंदा करके वत जिहाद वास्ते भिजवाया। तो अल्लाह ताला ज़िंदा करके पूछा कि हाँ जी इसी मौत तो डर ले हो कि जिहाद वसा तो मौत आ वैसी और असी कतल हो वसा। तो अज तो सब बग़ैर जिहाद और किताल तो मौत दे दी। तो हुण तैयार हो गए लाख जी असी वाइडे वास्ते तैयार है तो असी अल्लाह ने रहे थे जिहाद करसा। तो मत जिहाद वास्ते निकले और जिस इलाके च अल्लाह इला भेड़ा चाले वो इलाका अल्लाह ताला इन्होंने हाथों फतह कराया। तो ये वाक़या इस तो बयान अल्लाह ताला किया कि एक तो बंदे कोई मौत तो बचना चाहे तो बच नहीं सकता, मौत तो कोई मफर नहीं। और दूई ये गल समझाई कि मौत वास्ते जिहाद वड़ना ज़रूरी नहीं, मौत तलवारा तो बग़ैर भी आ वैली, लड़ाई तो बग़ैर भी आ वैली। और कितने लोग जड़े लड़ लड़ के सारी ज़िंदगी हज़रत खालिद बिन वलीद की मिसाल छड़े सामने कि फरमाया अबू तो कबौतिल हेबार जी को गधा अपने किले ते मरना, फरमाया मैं आज इस तो रोना पाया कि मैं भी अपने बिस्तरे ते पे मरना। और कोई जगह बैठे जिसम नहीं है जी खाली नहीं जिथे तीर और तलवार न लगे हो। और कितनी 125 जंग इस बंदे कले लड़िया, 125 जंग और दुनिया ते शायद ही कोई बंदा हो जिस इतनी जंग लड़ी हो। 125 जंगा में भी पैरन मां मौत नहीं आई। तो मैं हर जिहाद मौत की तलाश वास्ते उत्थे वड़ने हो हमले में जिथे मां नजर आनी पी और मैं इतने और सिर्फ मौत ही मौत है, लेकिन मैं उतों भी बच गया। और अज मेरी मौत बिस्तर ते आनी पई और वत एक जुमला फरमाया मेरी मौत बुज़दिलों वास्ते बहुत बड़ा पैगाम है। जेडे बुज़दिल बन के बड़े रहने ना अंदर
میں باہر نکل سا تو مارے وسا اللہ نے رہتے وسا تو قتل ہو وسا انہوں واسطے میری موت بہت بڑا پیغام ہے کہ میں ہر موت نے میدان بڑھا لیکن وہاں موت نہیں آئی۔ حضرت زبیر بن عوام بہت بہادر صحابی اور جسم نہ کوئی حصہ زخمہ تو خالی نہیں، تیر تلوار نیزے جی، اور حضرت زبیر نے حالات ہی تھے تو تکانا کہ جسم نے نازک حصے تھی بھی ہونا برچھیاں نے زخم ہے جی، لیکن اس کے باوجود موت آئی تو اپنے بستر تے آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہونا کہ جڑا جہاد تے بہنا اسا ہی موت آتی۔ ہن بھی کتنے لوگ ساری زندگی جہاد اور میدان لیکن موت انہوں نے بسترے تے آنی پی۔ تو یہ زندگی بہت اللہ تعالیٰ نے قبضے چ پیڑے دل لکھ دیتا وینا کہ اس بندے کتھے مرنا۔ الم تر الی الذین خرجوا تو ویکھا اور لوگوں دے جڑے اپنے گھر چوں نکلے ہزاراں دی تعداد وچ موت تو ڈر کے نکلے۔ اللہ آکھے موتو مر ونجو تو بغیر کے بیماری اور بغیر کے وبا تو اللہ تعالیٰ سارا موت دے دیتی، پھر اپنی مرضی نال اللہ تعالیٰ انہاں زندہ کیتا اور یہ زندہ میں اس تو کر دیتا کہ اللہ اپنے بندے تے بڑے فضل والے بعض دفعہ اپنی نشانیاں وکھاونے واسطے لوگاں انہولیاں بھی وکھا دے رہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کریں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اٹھ کھڑوتے ہو اور اٹھو اور لڑو اللہ تعالیٰ نے رائے تھے، اور جان گلو کہ اللہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ قتال واسطے مال کی بھی ضرورت ہے، تو مال واسطے اللہ تعالیٰ بار بار مسلمانہ ترغیب دیتی کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ نے رائے تھے خرچ کرو، اور اس خرچ جڑا مال اللہ تعالیٰ نے ہی دیتا گا، اور وہ مال ہے کہ اساں اُنج بھی حکم دے سکنا کہ بغیر بدلے تو خرچ کرو، نہیں تو سارا مال ضائع ہو ویسے ہلاک ہو ویسے ان بھی تو آکھ سکنا ہے ساری دنیا خرچ کریا، لیکن انج نہیں آکھیا، ترغیب دیتی کہ اپنے مال چو اللہ تعالیٰ نے رائے تھی بھی اپنے مال خرچ کرینے رہو، اور اس واسطے انداز جڑا اختیار کیتا وہ قرض حسن ہے، جی کو بندہ کہ کوئی قرضہ مانگنا تو اس کا مطلب یہ ہونا کہ بھائی تو ہمیں واپس کر دیا سا جڑوے حسن، تو بندہ بھی صدقے نالو قرضہ خوشی نہ دینا بھائی چلو میرا بڑھتا حاصل۔ اللہ تعالیٰ اسا قرض حسنہ آکھا کہ اے جا قرض ہے جس نہ بدلہ میں تو سا دیوڑا ہی دیوڑا، اگر میں نے رائے تے مال خرچ کرے سو تو اس نہ بدلہ۔ حدیث چانا حضور قسم کھا کے ترے گلہ فرمائی ہے، انہاں چو ایک گالی بھی فرمائی کہ میں قسم کھا کے آخنا صدقے نہ مال ودنا گھٹنا نہیں، عقل بھی آخری گھٹنا، اکھیں بھی آخری آن کے گھٹنا، آدمی تک کہنا پہ کہ میرا مال 100 چو میں 1000 چو میں 100 یا جناب 200 دے دیتا تو پیچھے 800 رہے ویسے، لیکن حضور قسم کھا کے آخری پہل کہ 800 نہیں رہی تھوڑا ود گیا مال گھٹے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 800 چو اللہ تعالیٰ تھوڑے ان کم کرے سن جڑے 1000 چو بھی نہ ہوانا، اللہ اسے برکت دے لے، حفاظت کرے لے، عافیت فرمائے لے، مال لی حفاظت ہو لی اس مال لی وجہ تو جڑا اللہ نے رائے تھے خرچ ہو وجہ، تو اللہ تعالیٰ ایسا بھائی قرض حسنہ آکھا، اور جواب فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کوئی مقدار بھی بیان نہیں کی تھی، فرمایا اسی اسا کئی گنا کر کے ودھا کے واپس کر سا۔ اس لیے ایک مثال حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کھجور نہ دانا اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے رائے تے دے دے تو اور اخلاص نہ دے تو اللہ اسا اتنا اضعافاً کثیرہ ہی سمجھاونے واسطے کہ اللہ اسا کتنا ودے لے، ایک کھجور اللہ کتنا گناہ کر کے واپس کرے، تو آپ فرمایا یہ کھجور قیامت آنے دل اور پہاڑ جتنی وڈی ہوئی پئی ہو سی، اللہ اصل کی یہ ایک کھجور جڑی تو دیتی ہے میرے واسطے اس نے بدلہ اور پہاڑ ہے، تو یہ مطلب ہے اضعافاً کثیرہ۔ اس تو بھائی 1 روپیہ خرچ کرو تو اس سے تو سا اپنے گھر بہ کے خرچ کرو اپنی ذات تے، تو وہ 1 روپیہ تو سا خرچ کیتا، اللہ نے رائے تے خرچ کرو گھر بہ کے اللہ واسطے خرچ کرو تو اس 1 نہ 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جڑا بھی کوئی نیکی کرے سی اسی اسا 10 گنا کر کے بدلہ دے سا، اور یہ اللہ نے رائے تے نکل کے خرچ کرو
تو حدیث جانا 1 روپے تے 700 روپے نا اللہ تعالیٰ بدلہ اور اجر عطا فرمائے. یہ کم تو کم مقدار ہے اور زیادہ نہیں کوئی تعداد متعین نہیں. یعنی 700 گنا اللہ تعالیٰ نے رہے تھے بندہ جہاد تے گیا وا اور اتھے کوئی نیکی پہ کرینا. اللہ نے رہے تے گیا وا حج تے گیا وا عمرے تے گیا وا تبلیغ تے گیا وا علم پڑھنے واسطے گیا وا. کوئی بھی اللہ نے نیکی نہ کم کرن گیا وا اور اتھے وہ اپنے مال خرچ کرینا تو یہ 700 گنا اللہ تعالیٰ اس اجر اور ثواب دے لیں. اور یہ ابتدائی درجہ. انتہا واسطے کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں کہ یہ آخری حد ہے. اس واسطے اللہ کثیرہ لفظ استعمال کیتا کہ لکھوں ہا گنا کروڑ ہا گنا سمجھو اسی اس سے تسا بدلا تسا. واللہ یقبض و یبسط. اللہ ہی روزی کھلے لیں اور اللہ ہی روزی تنگ کریں. یقبض زمانہ تنگ کرنا یبسط زمانہ وسعت اور گنجائش دیوڑی. تو جڑا مال اللہ تسا دیتا وا اللہ پہلے بیڑی ملکیت ہے میں ہی کہیں بہو دے چھڑینا اور کہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تسا سارے عقل لوٹ کے بیڑی ذات دی طرف ہی آوڑا تو اپنا مال اور اپنی جان دو اللہ تعالی نے رائے تے خرچ کر لے لی کوشش کرو. الحمدللہ رب العالمین تخیر والصلاة والسلام علیہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.